علی مرتضی کی عظمت کے بھی انشاءاللہ نعرے لگیں گے، لیکن آج عقیدے کی صحت، عقیدے کی سلامتی اور ایمان کی پختگی کا امتحان لینا ہوگا تو حضرت امیر معاویہ کا نام جپنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مزید شریف میں تو حضور کی حدیث پاک امت ہمیشہ سینوں سے لگاتی آئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کے بارے فرمایا اور رب کی بارگاہ میں جس ہستی کے بارے دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کے صدقے میں ہدایت عطا فرما، حضور جس کو ہادی کہیں اور کوئی مداری اس کی شان بیان کرنے والے پر تان کرے تو پتا چلا وہ حضور کی حدیث سے لڑ رہا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جدال کر رہا ہے، اور جو حضور نبی پاک کے مد مقابل کھڑا ہوا علی مرتضی اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ جب نبی پاک نے میرے معاویہ کو ہادی کہہ دیا، مہدی کہہ دیا، ان کو ہدایت کا ذریعہ کہہ دیا تو ماننا پڑے گا امیر معاویہ ہادی ہیں، امیر معاویہ مہدی ہیں، اور ہدایت ان کے صدقے میں ملتی ہے۔ وہ علی علی کہنے والا جھوٹا ہے جس کی زبان پہ حضرت معاویہ کے لیے فضیلت کا کوئی جملہ نہیں آتا۔ اگر تم مطالعہ سے قاصر ہو، تم کتابیں پڑھنے سے عاجز ہو، اقوال محدثین تک تمہاری رسائی نہیں، اور ائمہ دین کے فتاوی پڑھنے سے تمہاری آنکھیں محروم ہیں، تو ڈاکٹر شفاست جلالی کے شاگردوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، بریلی شریف کے ان صدروں کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤ، داتا حضور اور غوث اعظم کے ان مریدوں کی بارگاہ میں حاضری دو، تمہیں صحیح معنوں میں قرآن کا منہاج بھی نظر آ جائے گا، بلکہ چلا دیا جائے گا۔ خود فیصلہ کیجیے آپ، حضور جس کو ہادی کہیں، نبی پاک جس کو مہدی کہیں، حضور جس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اس کے اوپر زبان تان دراز کرنا، اس ہستی کی بارگاہ میں دشنام ترازی کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رشتہ دار صحابی جو وحی کے کاتب بھی ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بارے بک بک کرتے پھرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے حضرت علی مرتضیٰ کا یہ قول مبارک کیا ان کے دماغوں میں ہدایت کی صدا پیدا نہیں کرتا؟ جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا ہم معاویہ کو کیا کہیں، وہ کافر ہیں، فرمایا ہرگز نہیں، وہ کفر سے دور ہیں، کفر سے محفوظ ہیں۔ پوچھا گیا وہ منافق ہیں، فرمایا نہ معاویہ کو منافق بھی مت کہنا، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتا، معاویہ تو اللہ کا ذاکر ہے، اس کی زبان پہ تو ذکر الہی کی حلاوت اور بہار رہتی ہے۔ کہا پھر کیا کہا کریں؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا اخواننا، علی جس کو اپنا بھائی کہے، جو علی کے بھائی کی تعظیم و توقیر نہیں کر سکتا وہ علی کا نہیں کر سکتا۔ یہ سب فریب ہے، یہ سب فریب ہے، امت کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو امام قاضی ایاز، علامہ شہاب الدین خفاجی، ان جلیل القدر ائمہ دین کے اقوال سنو، انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا، دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حضرت امیر معاویہ پر زبان تان دراز کرتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم ریالوں پہ یا امریکی ڈالروں پہ یا یورپ کی کرنسیوں پہ پلنے والے سگوں کو دیکھیں یا رسول اللہ کے ناموس کے محافظوں کو دیکھیں۔ ہماری قوم بھی عجب بے رحمی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں دیکھتے جس کا چہرہ سنت رسول کی دشمنی دکھا رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا قاتل ہے، جو فاسق کے معلن ہے، جس کا فسق و فجور عام، جس کی کفریہ عبارت عام، جس کا منافقانہ طرز عمل عام،
پھر بھی لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں. یاد رکھو جو شیطان کی حمایت کرتا ہے وہ شیطان بن کے رہ جاتا ہے. آؤ حمایت کرنی ہے تو حضرت امیر معاویہ کی حمایت کرو، جن کی حمایت کس نے کی؟ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے نے، رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے نے. حضور نے جس کو سید کہا، جس کو اپنا بیٹا کہا، وہ امام حسن مجتبی. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند حکومت میں بٹھا رہے ہیں، امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرما رہے ہیں، تو اب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کھڑا ہوگا یا حضرت امیر معاویہ کے بارے گھٹیا باتیں کرے گا یا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی طرح تنقید و توہین کا باعث بنے گا، تو وہ گستاخ ہوگا امام حسن مجتبی کا، وہ دشمن ٹھہرے گا امام حسن مجتبی کا. کیونکہ علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد جب امام حسن مجتبی مسند حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر چکے، تاج حکومت امیر معاویہ کے سر پہ سجا چکے، امیر معاویہ سے معاہدہ کر چکے، اب کوئی گنجائش باقی نہیں سرکار امیر معاویہ کے بارے بات کرنے کی. بخاری شریف کی حدیث. لوگوں کو بیماری ہے، پہلے یہ بیماری نجدیوں کو تھی. نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان ماننے کے لیے وہ شرطیں لگاتے پھرتے تھے. صحیح بخاری سے دکھاؤ، صحاح سے دکھاؤ، صحیح روایت ہونی چاہیے. نجدیوں کی یہ لعنت ٹرانسفر ہو گئی ان رافضی ایجنٹوں کی طرف. اب یہ بھی شرطیں لگاتے پھرتے ہیں کہ بخاری میں امیر معاویہ کی شان کی حدیث ہے تو بتاؤ، مسلم میں امیر معاویہ کی شان کی حدیث ہے تو بتاؤ. جب قرآن مجید میں رب ذوالجلال نبی پاک کے اصحاب کے بارے مطلقاً فضیلت اور عظمت کا اعلان کر دے تو اب شرطیں لگانے والا رب کریم کا دشمن ہے، رب کریم کے مقابلے میں کھڑا ہے. کیونکہ رب ذوالجلال نے نبی پاک کے تمام اصحاب کی تعریف و توصیف فرمائی، مدح فرمائی، اور ان کی عظمت و جلالت میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. اب تخصیص کرنا، شرطیں لگانا یہ بے دینوں کا کام ہوگا. حضرت امیر معاویہ، اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں، حضرت علی مرتضیٰ کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. علی علی کرنے والوں سنو، شرم ہو تو سنو، ایمان اور ایقان کا کچھ پاس و لحاظ ہو تو سنو. امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ وہ ہیں جو اپنے بھرے دربار میں حضرت علی مرتضیٰ کے قصائد سنا کرتے تھے، جو اعلان کیا کرتے تھے کون ہے جو مجھے علی کی شان سنائے، کون ہے جو مجھے علی کا مرتبہ اور مقام بتائے. اور آپ انعام عطا فرمایا کرتے اور یہ ارشاد کیا کرتے جو علی کی شان میں بڑھ چڑھ کے قصیدہ سنائے گا اس کو انعام میں بڑھ چڑھ کے عطا فرماؤں گا. مجھے بتائیے کبھی دشمن اپنے دربار میں اپنے دشمن کا قصیدہ سنے گا؟ امیر معاویہ نے علی مرتضیٰ کے قصیدے سن کر اور آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہا کر اور یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ جو شان علی کی تم بیان کر رہے ہو، علی کا مرتبہ اس سے بھی برا ہے، علی کی عظمت اس سے بھی بلند و بالا ہے. دنیا کو بتا دیا، دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو سمجھا دیا کہ ادھر بھی دل میں علی کی محبت ہے، ادھر بھی دل میں امیر معاویہ کا پیار ہے. امام حسن مجتبی نبی پاک علیہ السلام فیصلہ ارشاد فرما دی، میرا بیٹا یہ سید ہے اور ان قریب اللہ تعالی اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، اس کی بدولت مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا. حضور معاویہ کو مسلمان کہیں، ادھر والوں کو بھی مسلمان کہیں، اور امام حسن مجتبی کو ان دونوں مسلمان جماعتوں میں صلح ہونے کا باعث ارشاد فرمائیں. اب امیر معاویہ پر تان کرنے والا حقیقت میں امام حسن مجتبی پر تان کر رہا ہے. اب حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے والا اصل میں امام حسن مجتبی پر انگلی اٹھا رہا ہے. اور ان مداریوں کے بڑوں نے اس وقت امام حسن مجتبی کے خیمے میں گھس کر کہا، حسن تو امیر المومنین نہیں، تو مذل المومنین ہے، تو مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے. انہی کے بڑے تھے، یہ آج انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جنہوں نے امیر معاویہ سے صلح کرنے پہ امام حسن پر تان و تشریح کی تھی. یہ آج کے جو مداری ہیں یہ انہی کے دودھ میں ناچ رہے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ تان و تشریح کرتے ہیں. میرے جملے ممکن ہے آپ کی سماعت سے ٹکرا کر کچھ درختگی کا آپ کو تاثر دیں کہ بہت سخت نوائی ہے، بہت
تم تو تیز جملے ہیں، لیکن مجھے بتائیے صحابی رسول پہ جب طعن و تشنیع ہو، کاتب وحی پہ جب طعن و تشنیع ہو، تو پھر جواباً مرزا غالب کی غزل تو نہیں سنائی جائے گی، جواباً جھولے میں بیٹھ کے جھولتے ہوئے کوئی گیت کا یا کسی راگ کے الاپنے کا کام تو نہیں کیا جائے گا۔ جیسی بات کرو گے ویسا جواب سنو گے۔ سنو، حضرت امیر معاویہ، آپ کے دور حکومت میں ایک بندہ آپ کے دربار میں آیا، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا علی سے جا کر پوچھو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں فہو اعلم کہ علی بہت بڑا عالم ہے، علی بہت شان و شوکت والا ہے۔ امیر معاویہ اپنے در پہ آنے والے کو علی کا در دولت دکھا رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ علی سے پوچھو۔ اس سائل نے کہا کہ علی سے پوچھنے کی بجائے مجھے آپ سے پوچھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا کتنی بری بات کہہ دی تم نے، کتنی نازیبا بات کہہ دی تم نے اس کے ساتھ کراہت کا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جس کی علم کی شان رسول پاک ارشاد فرمائے، اور جس کو حضور اپنا بھائی کہے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ امیر معاویہ کے اقوال حب علی پر ڈھال نہیں، یہ امیر معاویہ کی باتیں حب علی پر شہادت نہیں۔ تو سرکار امیر معاویہ کا دشمن حقیقت میں حضرت علی کا بھی دشمن ہے، امام حسن مجتبی کا بھی دشمن ہے۔ چونکہ میرا موضوع مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت آگے چلا جاؤں، میں اپنی گفتگو کو اس جملے پہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حب اصحاب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت اور پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا میرے صحابہ کی تکریم کرو، تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اور دیکھیے کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، خود بتتا ہے کہ بس وہ صحابی ہیں، اور ظالم اگر وہ صحابی ہیں تو ان کا صحابی ہونا ہی ہر فضیلت کا اعلان کر رہا ہے، ان کا صحابی ہونا ہی ان کے واجب الاحترام ہونے کے لیے کافی ہے، ان کا صحابی ہونا ہی ان کے واجب الاکرام ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر تو انہیں صحابی مانتا ہے تو پھر ان کی فضیلت بھی بیان کر، ان کی شان و شوکت کا بھی خطبہ پڑھ۔ اللہ اکبر۔ سنیے